الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله تعالى في مقام آخر إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو آج وہ دن دکھایا جس میں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ہم ہر ایک چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک دن اور زمانہ وہ تھا جب مکہ کی سرزمین تھی، تپتی ہوئی صحرا تھی، پہاڑی علاقہ تھا اور صرف دو ہی لوگ وہاں موجود تھے. ایک سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور دوسرے ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم. جیسا کہ کل جمعے کے خطبے میں آپ نے سنا، اللہ رب العالمین کے حکم کس طریقے سے دونوں تیار ہوئے. لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ابلیس جو جنت میں فرشتوں کا سردار تھا، بڑا متقی اور پرہیزگار اللہ رب العالمین کا چہیتا تھا، اس نے جب اللہ رب العالمین کو سجدہ کرنے سے منع، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر سجدہ کرنے سے منع کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کو جنت سے نکال دیا اور قیامت تک کے لیے اس کے اوپر لعنت بھیجی، یعنی جنت سے دوری اور جہنم سے قربت. تو اس نے اسی وقت سے اللہ رب العالمین کو چیلنج کیا تھا، ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے، مجھے چھوٹ دے دے، مجھے طاقت و قوت دے دے قیامت کے دن تک کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے، میری عبادت کرنے والے ہوں گے، میری توحید جس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہوگی، وہ تیری بات مان ہی نہیں سکتے.
تو اس ابلیس نے اپنے چیلوں کو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں پتہ نہیں کتنے چیلوں کو اس نے پوری دنیا میں پھیلایا ہوا ہے. اور جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک عظیم قربانی اپنے بیٹے کی پیش کرنے کے لیے نکلے تو سب سے پہلے وہ ان کی ماں حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس پہنچا اور اس نے وہاں ان کو گمراہ کرنے بہکانے اور پھسلانے کی کوشش کی اور کہا تمہیں معلوم ہے تمہارے شوہر ابراہیم تمہارے لخت جگر اسماعیل کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا وہ ایک مہمانی میں لے جا رہے ہیں. کہا وہ کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ وہ تمہارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کہا کیا آج تک ایسا کبھی کسی نے سنا ہے کسی باپ نے اپنے بیٹے کو قربان کیا اس کا گلا کاٹا ہو؟ کہا نہیں ہوا ہے. لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے تو قربان جاؤ. حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ام اسماعیل پر انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو مجھے کوئی تعامل نہیں مجھے کوئی تذبذب نہیں میں بھی اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. وہاں سے ناکام نامراد حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس پہنچا ان کو بھی ورگلانے کی کوشش کی وہ بھی کسی صورت میں اس کے بہکانے میں نہیں آئے. پھر وہ طاقت پر اتر آیا. حدیث میں ہے کہ وہ طاقت پر اتر آیا ایک دیو ہیکل انسانی شکل میں سامنے آیا اور اس نے کہا میں دیکھتا ہوں تو کس طریقے سے اسماعیل کو قربان کر سکتا ہے. طاقت پر اتر آیا دنیا نے دیکھا. اور آج جو سرزمین مکہ میں عرفات کے میدان کے قریب جو 3 جمرے بنے ہوئے ہیں ایک جگہ آیا بہت دیو ہیکل بڑی طاقت والا بن کر کے اس نے کہا ابراہیم تم اسماعیل کو قربان نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کو کہا 7 کنکریاں لے لو اور اللہ اکبر کا نام لے کر کے مارو. حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے وہ کنکریاں کیا تھی میں نے الحمدللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا چھوٹی چھوٹی کنکریاں. 7 کنکریوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے لیکن ان کی زبان سے جو نکلا اللہ اکبر اللہ سب سے عظیم ہے. جو زبان سے نہیں نکلا دل کی گہرائیوں سے لفظ نکلا اللہ رب العالمین نے وہ اثر کیا کہ وہیں سے وہ پیچھے ہٹ گیا. پھر آگے گیا ایک دوسرے جگہ پر وہاں بھی اس نے روکنے کی کوشش کی وہاں بھی اللہ اکبر کہہ کر کے 7 کنکری ماری وہاں بھی پیچھے ہٹ گیا. اور اس کے بعد تیسری بار پھر اس نے پوری طاقت لگائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے وہاں 7 کنکریاں ماری اور وہ شیطان وہیں دھس گیا اور اسی کو نشان بنایا گیا. آج جو بھی حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے سنت طریقہ تو یہی ہے کہ 7 کنکریاں لے کر کے ان شیاطین کو مارے تاکہ دنیا میں ابلیس کے جتنے بھی چیلے ہیں ذلیل ہو جائیں رسوا ہو جائیں کہ تو نے میرے ہمارے سیدنا ابراہیم اسماعیل کو قربانی کرنے سے روکا تھا لیکن وہ تیرے بہکانے نہیں آئے. اللہ رب العالمین نے ان کی قربانی کو قبول فرماتے ہوئے تجھے دھتکار دیا تھا تجھے مردود کر دیا تھا تو وہاں سے خائف و خاجر ہو کر کے لوٹا تھا. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں یہ عظیم قربانی کا آج دن ہے. شیطان آج بھی ہے ہمارے دلوں کے اندر ہے ہمارے ذہن و دماغ میں ہے ہمارے دائیں بائیں ہے وہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ذہن و دماغ میں اس سے ڈالتا ہے کہ معمولی سا بکرا جاؤ قربانی تو ہو ہی جائے گی لیکن قربانی اس چیز کا نام نہیں ہے. قربانی جو اللہ رب العالمین کے لیے خلوص کے ساتھ پیش کی جائے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے سواری کے قربانی کے جانور کو تندرست رکھو ہٹا کٹا مضبوط رکھو اس لیے کہ پرسرات پر تمہاری سواری کا کام دینے والا ہے. تو جو حضرات قربانی کو معمولی سمجھ کر کے ایک چھوٹا سا جانور لے آتے ہیں وہ قربانی کی اصل روح کو سمجھتے نہیں ہیں. قربانی ہے کیا چیز؟ اللہ رب العالمین کے لیے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جانور کو قربان کرنا اور اس کے بعد یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین تیرے نبی کا حکم ہے ہم قربان کر رہے ہیں ایک جانور کی لیکن کل ضرورت پڑی تو اپنے اولاد کو خود اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے تیرے راستے میں تیار ہیں. تو ہر وہ چیز جس سے اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل کی جا سکے اس کا نام قربانی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں بھی قربانی کا ایک طریقہ تھا کہ جو لوگ قربانی کرتے تھے وہ اپنی چیز کو لے جا کر کے ایک میدان میں چھوڑ دیتے تھے. ایک آسمان سے آگ آتی تھی جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کی قربانی کو وہ آگ جلا کر کے ختم کر دیتی تھی تو یہ سمجھ جاتے تھے اس کی قربانی قبول ہوئی ہے. قرآن مجید میں ہے لین اللہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کے یہاں حکم نہیں پہنچتا گوشت نہیں پہنچتا
بال نہیں پہنچتے، ہڈیاں اور کھالیں نہیں پہنچتی، لیکن ہمارے دل میں جو تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کا خوف ہے اور نبی کو سنت کرنے کا جو جذبہ ہے، اللہ رب العالمین اسی کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ہمارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، لیکن ہمارے اندر جو تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے، وہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، آج کے دن جتنا بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں ہو سکے قربان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف جانور ہی قربان کرنے کا نام قربانی نہیں ہے، لیکن خصوصاً 4 دنوں میں یوم النحر اور ایام تشریق کے اس میں جانور قربان کرنے کا نام قربانی ہے۔ لیکن ہم سے جو بھی ہو سکے آج اپنے نفس کی قربانی پیش کریں۔ اگر کسی سے دشمنی ہے تو اسے دوستی کرنے کی کوشش کریں، کسی سے بول چال نہیں ہے تو اس کے سامنے آ کر کے چھوٹا بن جائیں، تاکہ شیطان ذلیل و رسوا ہو جائے، اس سے میل و ملاپ کر لیں، شیطان کو زیادہ رسوا ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، آج یہ قربانی کا عظیم دن ہے، جس کی یادگار کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ ایک دن وہ تھا کہ جہاں صرف 2-3 لوگ تھے، آج وہ زمانہ ہے کہ وہی سرزمین مکہ جہاں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی، باپ بیٹے اکٹھے ہوئے تھے، قربان ہونے کے لیے تیار تھے۔ آج وہاں 1 2 3 4 10 20 لاکھ نہیں، 30-40 لاکھ لوگوں کو مجمع ہے، جو اللہ رب العالمین کے راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے حج اور قربانی کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے اوپر مصیبتوں کو ٹال دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کلی عطا فرما دے، اے اللہ تیرے راستے میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ رب العالمین ظالم حکمرانوں کی حکومت سے محفوظ فرما دے، اے اللہ تمام مسلمانوں کی جائز مراد اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ صدقات کو قبول فرما لے، اے اللہ روزہ و نماز کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ جھوٹ چوری غیبت جھوٹ سے محفوظ فرما دے، اے اللہ رب العالمین تیرا ڈر ہر ایک دل کے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا کے اندر رکھتا ہے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اے اللہ رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو تو اے اللہ ہماری زبان سے سچے دل سے نکلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔